अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए और लाखों दरूद हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक टाइम में खुशामदीद, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, कल जब हम वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे व्लॉग अपना, तो उस टाइम पे DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, तो हम तक वो नुकात मुकम्मल नहीं थे, इसलिए हमने कल उस पर किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं की। लेकिन उसके बाद से जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, उसके बाद मुकम्मल तौर पर तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ नुकात गर्दिश कर रहे हैं, उस पर रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तो आज हम उस हवाले से हम कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर तो ज़ाहिर बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन कुछ नुकात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। उस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और कुछ सहाफ़ियों का रद्द-ए-अमल भी रखेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया पाकिस्तान किस रुख पे जा रहा है, क्योंकि एक जानिब हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इन दोनों में टकराव होता है जो इस वक्त महसूस हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान को नुकसान होगा या नहीं। और इसके अलावा हम 2-3 दिन से अपने व्लॉग में कराची में जो ये गटर में बच्चों के गिरने वाला मामला है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक बच्चा 7 साल एक बार फिर गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ। हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि ये स्विच ऑन वाला मामला कराची में आखिर कब तक चलता रहेगा और इसके पीछे कौन है, क्योंकि जब भी कोई एक हादसा होता है पे दर पे उस तरह के हादसा होने लग जाते हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ और भी खबरें होंगी नाज़रीन आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग हम जल्दी अपलोड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज शाम में कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन साहब के साथ एक इंटरव्यू हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। वो इंटरव्यू भी आपने ज़रूर देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडिया के हवाले से। मुग़ल दौर में तामीर की गई बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल गुजर चुके हैं। वो कुछ डिटेल आपके सामने रखता हूँ, ज़ाहिर है बहुत से लोगों के इल्म में है। 6 सितंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने, जिनका ताल्लुक BJP और RSS से था, उन्होंने कुल्हाड़ों, हथौड़ों और दीगर औजारों से बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया था। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मुज़ाहिमत की गई। फसादात के नतीजे में 2000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हुए। भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो कृष्णा के मुताबिक हिंदू पसंद तंजीमों ने बाबरी मस्जिद की शहादत का मंसूबा उस दिन से 10 माह पहले बनाया था। अब अफसोस इस पर होता है कि 10 माह से वो मंसूबा बनाया हुआ था, तो भारतीय इदारे, भारतीय एजेंसियाँ उस पर क्या काम कर रही थी? क्या वो भी चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम फसादात वहाँ पर हों? अगर चाहती थी तो फिर हुए, उनकी इमा पर किए गए। और ये खबर बताने का आपको मकसद भी नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस तरह के कोई भी वाक़यात नहीं हुए। मुख्तलिफ छोटे मोटे कोई वाक़यात होते हैं, वो ज़ाहिर इतनी बड़ी आबादी है और हर शख्स एक जैसा नहीं होता, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी भी किसी मज़हब को टारगेट नहीं किया गया। और फिर बहुत से लोग उठ के कहते हैं कि मुसलमान इंतहा पसंद हैं, लेकिन हम आज तक वो बयानियाँ बना ही नहीं पाए कि असल में इंतहा पसंद हिंदू होते हैं। और वो हिंदू, मैं इस तमाम हिंदुओं की बात भी नहीं करता, बहुत से बीच में हिंदू भी ऐसे हैं जो उन इंतहा पसंद हिंदुओं को ये इल्ज़ाम ठहराते हैं कि इनकी ही वजह से भारत इस वक्त बदनाम हो रहा है और बदनाम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग यही कहते हैं कि जो मुसलमान हैं, उलमा इकराम हैं और दीगर मजहबी जमातें हैं, ये इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द हैं। आप समझ रहे होंगे मेरा इशारा जो है ना वो किस जानिब है। खैर नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं हम कल की होने वाली DG ISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी, उस हवाले से सबसे पहले मैं कुछ सहाफ़ियों का जिक्र कर लेता हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कल मंसूर अली खान साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, पहले वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ को माजी में सिक्योरिटी थ्रेट, गद्दार कहा गया। मुस्तकबिल में ये तो नहीं कहा जाएगा कि 2025 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत थी। और इसके जवाब में ISPR के तर्जुमान ने कहा कि अफवाज ने इतने वाज़ेह तरीके से कभी किसी शख्स के बारे में ये बयानियाँ नहीं रखा। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये महसूस भी हो रहा था कि जो बयानियाँ इस वक्त DG ISPR या इस्टेब्लिशमेंट या हमारी पाक फौज ने रखा हुआ है, वो वाज़े करता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और पाक फौज दोनों आमने सामने हैं। और इससे पहले इमरान खान साहब की जानिब से जो अभी लास्ट मुलाकात की गई उनकी फैमिली से, तो उनकी तरफ से भी जो एलामिया आया वो भी बहुत ही ज़्यादा सख्त तनकीद नुमा था, जिसमें फील्ड मार्शल पर बहुत सख्त तरीन तनकीद की गई थी। अच्छा, इसमें नजम सिटी साहब का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो लिखते हैं कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा चुके हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है
اور ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف والے جو معاملات ہیں وہ شاید اب ایسا نہیں لگتا کہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ مزید خراب تر ہوتے جائیں گے. وہ آگے لکھتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نے لائن آف کمیونیکیشن میں کھولی تھی، مگر جس دن خان نے گنڈاپور کو فارغ کیا تو اس دن میں نے سوچا کہ اب وہ کسی ایسے شخص کو لگائیں گے جو لڑائی کے لیے تیار ہوگا، اور پھر وہی ہوا. انہوں نے کہا کہ ایسا شخص چنا جو لڑنے کے لیے تیار ہے. اور اس کے علاوہ بھی ناظرین عطا تارڑ نے یہ کہا کہ ایک فرد واحد عمران خان شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے. یعنی کہ جو کل پریس کانفرنس کی گئی تھی DGI کی جانب سے، گورنمنٹ مکمل بیک کر رہی ہے اس کو، جبکہ اپوزیشن اور کچھ صحافیوں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ایک اور سینئر صحافی رؤف کلاسرا کا پوائنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں DGI کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ عمران خان چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا رد عمل آئے، اور خان صاحب یہ سب کچھ سن کر یقیناً خوش ہوں گے. اس سے عمران خان کا امیج اور پاپولیرٹی بڑھے گی. انہیں ون مین آرمی سمجھا جائے گا کہ اکیلا بندہ ہے جو آرمی کے خلاف کھڑا ہے. امیر عباس کا پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جو شکوے 2 گھنٹے آپ نے ایک شخص سے کیے، وہی شکوے تو قوم بہت سارے معاملات پر آپ سے کر رہی ہے. لیکن آپ شکوہ کریں تو وہ قومی بیانیہ، اور اگر قوم کرے تو وہ غدار اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ. یعنی کہ اکثریت صحافی ایسی ہے، صحافی برادری، جو اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ پریس کانفرنس جو اب کی گئی تھی یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب نے جو پرسوں یہ بیان دیا فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کہ وہ ذہنی مریض ہیں، انہوں نے میری بہنوں کو گھسیٹا اور یہ تمام چیزیں، دیکھیں میں 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک لبیک پر ثانیہ مرید کے والا جو ظلم ڈھایا گیا، اب تک ان کے قائدین سعد حسین رضوی یا نصر رضوی اب تک گرفتار ہیں. ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آیا گرفتار ہیں بھی یا نہیں، غائب ہیں منظر عام سے، اور مکمل طریقے سے تحریک لبیک کی تمام ایکٹیویٹی بین ہے. اس کے باوجود آپ مجھے کوئی ایک بیان ان کی جانب سے نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ جو ہم پہ سب کچھ ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو اور نون لیگ کو. تو میرا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ پر جو جماعت ظلم کر رہی ہے، جس جماعت کے دور میں ظلم ہوا، آپ اسے ٹارگٹ کریں. آپ ڈائریکٹ اگر فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فوج کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو بظاہر رد عمل بھی آتا ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، دیکھیں کل فوج نے بھی یہ کہا، فوج جو ہے وہ ریاست نہیں ہے، ریاست کا ایک ادارہ ہے. تو آپ ریاست کو کمزور نہیں کر سکتے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے، یا ان کے عہدیداروں کو، یا فیلڈ مارشل کو. تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے لہجے میں نرمی دکھائیں، اور کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی جماعت ہو یا ایسی سیاسی تنظیمیں ہوں جو اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ناظرین بہت دوسرے رخ پہ چلا جا رہا ہے، جہاں پر پاکستان کو شاید کے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اب اس پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شفیع جان نے DGI سے معافی کا مطالبہ کر دیا. وہ لکھتے ہیں کہ DG نے سہیل آفریدی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، اس سے پوری خیبر پختونخوا اور پختونخوا کی 5 کروڑ عوام کی بے عزتی ہوئی ہے. ہم DGI سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ کہنا تھا تحریک انصاف کا. تو تحریک انصاف کا سخت ترین رد عمل آیا اس پوری پریس کانفرنس پر، اور ہم تو چاہتے ہیں یہی ہیں ناظرین کہ کم از کم تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے حل ہونے چاہیے. اس طریقے سے بات کرنا، اب جیسے انڈین میڈیا کو انٹرویو دیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، یعنی کہ خان صاحب کی ہمشیرہ کی جانب سے، تو وہ بھی میرے خیال سے بہتر نہیں تھا. ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. دیگر دنیا بھر کے پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ جائیں وہاں پر انٹرویوز دیں، آپ نے جو انٹرویو دینا ہے. لیکن کم از کم ایک تو دشمنوں کے گھر جا کر آپ نے، اور پھر اب پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی. باقی عوام کی سپورٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اکثریت تحریک انصاف کو پسند کرتی ہے، خان صاحب کو پسند کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی اداروں پر چڑھ دوڑیں. ناظرین اب کراچی کا رخ کرتے ہیں. کراچی میں پے در پہ حادثات ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں ابراہیم چھوٹا جو بچہ گٹر میں گر کر جاں بحق ہوا، پھر اس کے بعد 2 بچے اور گٹر میں گرے. خوش قسمتی سے انہیں بچا لیا گیا، لیکن آج پھر ایک حادثہ ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لودرا کے علاقے 7 سالہ ریحان کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا. ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ ریاض آباد کالونی کا 7 سالہ ریحان والد کے ساتھ ناشتہ لینے سعید چوک آیا تھا. ریحان والد کے ساتھ چلتے ہوئے کھلے مین ہول میں گرا. واقعے کی فوری اطلاع ریسکیو اہلکاروں کو دی گئی. ریسکیو آپریشن کے بعد بچے کو نکال کر فوری اسپتال منتقل کیا، تاہم بچہ جاں بر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا. تو اب جو ہمارے میئر صاحب ہیں وہ چلا کے یہ بات کرتے ہیں اپنی پریس ٹاک پہ کہ ہم نے بہتر کر لیا ہے اور ہم بہتر کر رہے ہیں، گٹر لگوا رہے ہیں، ڈھکنے لگوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ ان کی جانب سے آتا ہے. تو پے در پہ یہ حادثات
کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی سازش ہے یا پھر واقعی کراچی کے حالات اتنے خراب تر ہو چکے ہیں کہ اب وہ سنبھالے بھی نہیں سنبھل رہے، اور گزشتہ جو 20 سالوں سے گورنمنٹ نے کراچی کے ساتھ کیا ہے میرے خیال سے اس کے نتائج اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ٹانک میں شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں بھی خوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ لکی مروت میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک مارے گئے۔ بھارتی حمایت یافتہ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مارے گئے خوارج دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے متعلقہ علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ یہ آپریشن ملک سے دہشت گردی کے ناصور کو ختم کرنے تک جاری رہے گا۔ اب یہ خبر ناظرین آپ کو بتانے کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دشمن ہمہ وقت تیار ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی مقام پر وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ ہماری پاک فوج اپنی جان کی بازی لگا کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو ہر طریقے خطرات سے محفوظ رکھا جائے۔ وہ جاگتے ہیں تو پاکستانی قوم سوتی ہے، آرام کی نیند سوتی ہے، سکون سے سوتی ہے۔ تو ہمارے وہ محافظ ہیں، اگر ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم انہیں نشانہ بناتے ہیں تو ہم جانے انجانے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو اسپیشلی آپ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی تنقید کریں، سیاسی جماعتوں پر اور سیاسی لوگوں پر تنقید کریں، نہ کہ اپنے ان اداروں پر تنقید کریں کہ جن کے بل بوتے پر اس وقت پاکستان کھڑا اور محفوظ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔